شوکت یوسفزئی صاحب، جو یہ تبدیلی والا اعلان ہے عمران خان کا، اس کا کیا پاکستانی سیاست پہ اثرات ہوں گے اور خود پی ٹی آئی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 35 اراکین جو ہیں آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں، ابھی ان کا پارٹی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے پیچھے جو وجوہات بیان کی جا رہی ہے، مین چیز تو یہی تھی نا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے اس کو ختم بھی کرنا تھا، اور جو تحریک تھی اس پہ اثر پڑ رہا تھا، اس تحریک کو مؤثر بنانا تھا۔ دو تین چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ سہیل افریدی یوتھ ہے، ینگ ہے، اور زیادہ تر یوتھ جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ تھی۔ شاید یہ مین وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ جب تحریک کا اعلان کریں گے تو ایک تو وہ سی ایم بھی ہوں گے، اور ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے، کیونکہ جنید اکبر نے ان کو مبارکباد دی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی ان کو مبارکباد پیش کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ تو اب مجھے لگتا یہ ہے کہ پارٹی متحد ہو گئی، پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پارٹی کو ہو رہا ہے، اور جو لوگ جو اختلافات کی باتیں ہوتی تھی وہ اختلافات کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، اور صرف یہ کہ اب امتحان سر یہ سہیل بہت افریدی ہی صاحب زیادہ کا آپ کی ہوگا شوکت صاحب خوش فہمی ہے، الیکشن آپ میں۔ کی بہت ہی زیادہ خوش فہمی ہے آپ کی۔ نہیں وہ میں علی امین گنڈاپور نہیں جو دیکھیں، عمران خان جس کی ہر بات کو تائید کرتے تھے، مریم کے اوپر انہوں نے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دیے تھے جو قابل اعتراض تھے، لیکن عمران خان اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے کہ وہ علی امین گنڈاپور صحیح کہتا ہے۔ لیکن جب ان کی علیمہ خان سے اختلافات کھل کر سامنے آئے اور پبلکلی انہوں نے کہا کہ یہ تو ایم آئی کے ساتھ ہے، اور اس نے اس کو الزام دے دیا یہ حکومت کے ساتھ ہے اور ایجنسیوں کے ساتھ ہے، یہ والے الزامات لگے، اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں علی امین گنڈاپور ان آفس سروائیو کیا، چھٹی ہوگی ایک ہفتے کے بعد۔ نہیں دیکھیں، اختلافات چونکہ پارٹی کے اندر اور تھے نا، یہی علی امین اور گنڈاپور وہ تھا جو آپ کا اختلافات ایسے تھے کہ 26 وہ نومبر یا 24 نومبر وہ کو مجمع اکٹھا کر کے کراؤڈ لے کر پشاور سے یہاں تک آیا تھا، جتنے پروٹیسٹ آئے تھے کراؤڈ پشاور سے نہیں، آپ کا لیکن آیا تھا، کے ایک پی سے چیز آیا میں آپ تھا، کو ناٹ بتاؤں پشاور، ایک کے چیز پی میں سے آپ آیا کو تھا۔ بتاؤں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سر، دیکھیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوئے ہیں، نہ ان کو ضائع ہونے دیں گے عمران خان جی، ان کے پرانے ٹیم کے ممبر ہیں، وہ ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے ڈمپ ہو ایک گئے سر۔ نیا وہ دے دیا ہے ورکروں کو دے دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ یوتھ بھی ہے، ورکر بھی ہے، عام لڑکا ہے، اور ان کو ایک اچھے پوسٹ دے دی۔ اب ان پہ امتحان ہے، برڈن تو ان کے اوپر آ رہا ہے نا کہ وہ آگے جا کے کیا کریں گے، کیونکہ علی امین سر گنڈاپور سہیل صاحب کی سب سے افریدی جو عمران خان کے کمزوری تھی بہت وہ ان قریب کی ہے، کمزور ان کا تھی۔ اعتماد اس کو حاصل ہے، ایز اسٹوڈنٹ وہ بہت ایکٹیو رہا اور تمام پروٹیسٹ کے اندر ایک ایکٹیو بڑے رہا۔ قبیلے جی کے جی، میں وہی ذریعے کر لیکن رہا ہوں، ابھی پہلے یہ بتا میں دیں کہ وہی ابھی کر رہا آپ کی ہوں میں حکومت بنے گی نہیں کہ نہیں بنے گی، مجھے تو شک یہ ہے کہ آپ کے بندے ٹوٹ جائیں گے، 35 میں نہیں، شاید حکومت بندے ہی بننے نکل جائیں میں گے۔ نہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کہیں اور جائے، یہ کوئی ریسک نہیں لے سکتا اس پہ، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سہیل افریدی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب جتنے گروپس بنے ہوئے تھے جو سامنے نظر آ رہے تھے، ان سب گروپس نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور کنگریچولیٹ کیا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو مشکلات آئیں گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کے ساتھ وہ تھا کہ ان کی ٹیم کی سلیکشن اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر سہیل افریدی جو ینگ ہے اگر وہ اپنی ٹیم کی سلیکشن بہتر کر لے، کیونکہ کافی سینئر لوگ بھی موجود ہیں اسمبلی کے اندر، ان کو آگے آنے کا موقع دیں، تو میرے خیال یہ کہ وہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر مشیر جو ہوتے ہیں 5 مشیر ان کے پاس ہے گنجائش، اچھے مشیر لے لیں اپنے ساتھ، اور چونکہ ان پہ برڈن زیادہ آئے گا، ایک تو یوتھ کا بہت زیادہ ان پہ کنسنٹریٹ ہوگا، فوکس ہوگا، یوتھ ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے، پھر پارٹی نے ان کو بہت بڑی ذمہ داری بھی دی ہے، تو ان پہ پریشر تو ہوگا، لیکن وہ پریشر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ بہترین ٹیم سیلیکٹ کرے، ادروائز وہ ان کے لیے پھر مشکلات حکومت چلانے میں ہوگی، حکومت بنانے میں نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں خیال ہے کہ وہ ان کو سی ایم بننے میں کوئی مشکل ہو، بڑی آسانی سے بن جائیں گے، بڑی بھاری اکثریت سے بن جائیں گے۔ ایک قاہرہ لیکن صاحب جو سے پوچھ اصل لوں، ایشو قاہرہ ہے صاحب یہ وہ بات ایک کا ہے۔ تاثر یہ بھی ہے کہ یہ ٹکراؤ والا راستہ ہے جو عمران خان نے چنا ہے، اور بعض ان کے فیصلوں کی لاجک جو ہے وہ بالکل سیاسی طور پر سمجھ نہیں آتی، جیسے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جنرل باجوہ کے خلاف، کھلے عام ان کو وہ میر جعفر میر صادق بھی کہتے تھے، اس ٹائم کے اوپر انہوں نے پنجاب حکومت توڑ دی، جب وہ پنجاب سے ہی پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا، کے پی حکومت توڑ دی، پنجاب حکومت توڑ دی، اب وہ ادھر چیف منسٹر چینج کر دیا، اب اس کا نتیجہ کیا اس نکلے گا؟ کو جتنے لوگ بھی تجزیہ کرتے ہیں نا جماعت کے اندر بھی، اب شوکت ہمارے بھائی ہیں، یہ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں مانیں گے قوم کے سامنے، لیکن جب بھی ہم ان کا تو نہ کہیے، لیکن بہت سارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور جنرلی جو لوگ ان کے سمپتھائزر ہیں،
یا آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ صحافی ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، تو یہ سب لوگوں کا رائے ہے کہ خان صاحب کے فیصلوں کی لاجک کوئی سمجھ نہیں آتی. اچھا سمجھ نہیں آئی، بعد میں وہ فیصلے درست ثابت ہو گئے ہوں پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بعد میں اور ڈیزاسٹرس ہو گئے ہوں اور آپ نے ماضی سے کچھ نہ سیکھا ہو تو یہ بڑا افسوسناک ہے. یہ جو پاپولزم کی ویو ہوتی ہے نا، یہ کوئی بے مہار وقت تک آپ کے ساتھ نہیں چلا کرتی. خان صاحب نے انہی علی امین صاحب کے خلاف بڑی سازشیں، بڑے رولے، بڑے تبصرے، ان کے اوپر بڑے بحثیں ہو رہی تھی، لیکن خان صاحب ہمیشہ علی امین کے ساتھ چلتے تھے. بالکل آپ نے درست کہا، 4 دن پہلے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ لڑائی، تو خیر ان کی 2-4 مہینے پہلے سے شروع ہو گئی تھی پچھلا جب مارچ ہوا تھا اس میں ہی، لیکن اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اختلاف ہوا اور کھلا ہوا تو خان صاحب علی امین صاحب فارغ ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ جن صاحب کو میں نہیں جانتا، ان کو ایک نوجوان ہے، نوجوانوں کی بڑی قدر ہے، بڑے جذبے والے ہوتے ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا کی لڑائی لڑتے لڑتے چیف منسٹر بنا دیا، کیا ان کا ایکسپیرینس چیف منسٹر کا ہے؟ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کر پائیں گے؟ وہ ایکٹیو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، لوئل ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن ایز چیف منسٹر اس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے، کیونکہ سینئر لیول کی پوزیشن نہیں منسٹر ہو، 2-4 دفعہ آپ وزیر رہے ہوں، کچھ نہ کچھ تجربہ اور بات ہے. سی ایم ہونا، وزیر ہونا یا ایم پی ہونا، یہ 3 الگ چیزیں ہیں. چیف منسٹر کے لیول پہ پہنچ کے آپ کو بہت سارے تدبر اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی یہاں اس صورتحال میں. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کو بنا سکتے ہیں، محمود خان کو بنا سکتے ہیں، تو پھر میں وہی کہنے لگا تھا کہ یہ کوئی اور بزدار صاحب والا فیصلہ نہ ہو، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ اس فیصلے کو رجسٹ کر جائیں. یہ زیادہ امکانی صورتحال بنتی ہے، اس لیے کہ آپ کی فوج شہادتیں پا رہی ہو، آپ کی فوج ملک کے لیے لڑ رہی ہو، آپ کی سپاہ اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہو، اور آپ انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہوں جہاں پہ ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ہیں. ندیم صاحب، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو ہتھیار بند ان کو مارنے کے لیے بیٹھے تھے اور ان کو مار کے یا ان کو کر کے خود مرے ہیں. کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے معاملہ چلے گا؟ خان صاحب کے اپنے دور میں بڑے مذاکرات ہوئے، حکومت تھی، آپ بھی گئے. رد الفساد بھی انہی کے دور میں ہوا تھا، وہ کسی اور کا دور نہیں تھا، یہ انہی کی حکومت تھی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں، رد الفساد بھی تھا، مذاکرات بھی تھے، آپ ان کو دفتر کھول کے دینے کو بھی تیار تھے، آپ نے 50,000 خاندان آباد کرنے کا پلان بھی شروع کر دیا تھا، اور اس وقت ہماری سپاہ کے لوگ بھی جو بھی ذمہ داران تھے وہ جا کے بار بار افغانستان بھی گئے. کیا وہ رستے ایکسرسائزز ساری پوری طرح مکمل نہیں کی گئیں؟ اگر کوئی رستہ نہ نکلے تو پھر کیا آپ اپنے ملک کا دفاع نہیں کریں گے؟ یہ ہماری جو لاشیں گر رہی ہیں، جو شہادتیں مل رہی ہیں، یہ خون رائے گاں جانے دیں گے؟ کیا ایسے ہوگا؟ عقیل صاحب، لیکن کیا ان کی حکومت بن جائے گی؟ یہ تبدیلی کا عمل، مجھے اس کے اوپر سب سے پہلا سوال یہی دماغ میں آیا کہ نئی حکومت بن جائے گی. دیکھیں، it's too early to comment. اور اس کی Too وجہ early یہ to ہے comment. Too early to comment. So you also feel کہ there is a question mark. ویری بگ کویشچن مارک. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو آلریڈی جو ہیں، جو نامنی ہیں، ان کے اوپر خاصی ایف آئی آریں بھی موجود ہیں، اور ایک موسٹ ریسنٹ ان کی NCCIA کی ایف آئی آر بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اس حوالے سے انویسٹیگیشن آلریڈی جاری ہے. آپ کو پتہ ہے فروری کے مہینے میں ان کو آپ لوگ نوٹس ملا تھا. فراخ دل ہیں ایف آئی آروں کے معاملے میں، اس لیے آپ کی ایف آئی آروں کو میں زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا. ایک ایک بندے پہ 100 ایف آئی آریں کاٹتے ہیں. دیکھیں، جو آئین اور قانون کے مطابق تمام تر معاملات ہیں، اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. آئین اور قانون سے ماورا سارے معاملات ہیں سر، 200 ایف آئی آر جو عمران خان اب وہ تمام تر معاملات جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے اگر آپ اس طرف اشارہ ہے تو مجھے بتائیں نا کہ ماسٹر مائنڈ تو پھر کون تھا، اور کس نے کیئرفلی کیوریٹ کیا، اس کو ڈائریکشن دی، تمام تر معاملات کیے. برکیف وہ ایک الگ بحث ہے. میں تمام تر واقعات ہوں گے، ایف آئی آر تو اتنی ہی ہوں گی سر. 200-250 ایف آئی آر. سر یہ نہ کریں آپ، یہ کہیں کہ کسی واقعے کے بغیر ایف آئی آر، کسی وقوعے کے بغیر ہوئی ہے تو پھر وہ بتائیں ضرور. سر تسی وقوع بھی آپ ہی کر لیندے ہو، تاکہ کمال یہ تھا. میں ملک صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ، اور دوسرا جس طرح آپ نے خود تھوڑا سا اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی کہ جو لوگ آزاد ہیں وہ واقعتاً پھر آزاد ہیں. اور اس حوالے سے جب اتنی سینسٹیو سچویشن ہو تمام تر معاملے کے اوپر، اور ایک بات میں ضرور کروں. کیا ایک سوال ہے جی، آپ لوگ کوشش کریں گے کہ کے پی میں حکومت بنائیں؟ کیونکہ 20 اراکین کا اگر ایک گروپ ادھر سے ٹوٹ جائے نا 93 میں سے، تو دوسرے پارٹی اپوزیشن والوں کا الائنس بن جاتا ہے. دیکھیں، یہ بھی بہت ارلی ہے اس تمام تر معاملے پہ کوئی بھی رائے دینا یا کوئی بھی ڈسکشن کرنا. وجہ اس کی ہے کیونکہ یہ ابھی کا وقوع ہے، تمام تر معاملہ ابھی انہوں نے
جو ہے اپنا اس مولانا فضل الرحمان آپ استعفیٰ بھی نہیں آیا، استعفیٰ بھی نہیں accept آیا، بھی یہ نہیں تمام ہوا۔ تر معاملہ اس پہ مشاورت یقیناً جماعتیں کریں گی، بالکل مشاورت کریں گی۔ یہ وائٹ تو نہیں ہوگا نا، یس یہ تو نہیں ہوگا کہ سرنڈر مشاورت کریں گے حکومت۔ ندیم صاحب دیکھیے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے میرے 20 ووٹ ہیں، آپ کے 100 ووٹ ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے یقینی میری شکست ہے، پھر بھی ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ یہاں تو ایسی صورتحال نہیں ہے، اور ہم نے بالکل اس پہ جماعتیں سر جوڑیں گی، دیکھیں گی کہ جن جن کے پاس سیٹیں ہیں وہ بیٹھیں گے بالکل اس پہ۔ شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے نا؟ وہاں اپوزیشن کے جو اراکین ہیں 53 ہیں، جے یو آئی کے 18 ہیں، نواز لیگ کے 17 ہیں، پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، اے این پی کے 4 ہیں، اور پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے بھی 3 ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ اگر آپس میں بیٹھ گئے کسی طریقے سے تو معاملہ آگے آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ ملک صاحب پہلے تو میں جو شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کے جوانوں کی، اس کی میں ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کی فیملی کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اللہ کرے پاکستان میں امن آئے۔ اب یہ 2-3 چیزیں جو بار بار دہرائی گئیں، میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یہ ہم ضرور کہتے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تو بات کریں نا۔ افغانستان کے ساتھ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ جا کے 3 مہینے بعد جا کے چائے پی کے آ جاتے ہیں، تو یہ چائے پینے پہ آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ اتنے قابلیت تو نہیں ہے نا۔ اگر انڈیا وہاں سے آ کے اتنا اثر رسوخ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان میں وہ کارروائیاں کر رہا ہے، اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کر رہا ہے، تو پھر یہ نالائکی کس کی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے اور جو ہمیشہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور ہم ان سے جا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے، ان کے ساتھ اپنی دونوں ہی پڑوسی ہیں سر، تال مال نہیں ملا سکتے ہیں، تو یہ تو انڈیا بھی پڑوسی ہے، افغانستان بھی پڑوسی ہے۔ نہیں وہ جی انڈیا پڑوسی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے نا اس وقت۔ جب تک ہم ان کو نہیں روکیں گے، جب تک یہ جو دراندازی کا سلسلہ نہیں رکے گا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل فری ہینڈ چھوڑ دیں، لیکن کیا اس کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے جب تک آپ افغانستان کے ساتھ 2 ٹوک بات نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو بٹھائیں اور 2 ٹوک بات کریں؟ یہ تو میری بات تھی۔ دوسرا جو آپ نے کہا نا یہ حکومت بنانے کا، یہ گز اور یہ میدان وہ سارے موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، میدان بھی موجود ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سہیل افریدی جتنے پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں انشاءاللہ 92 کے 92 وہ لے گا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کرتا ہوں۔ یہ ویسے باتیں اگر ان کے بس چلتا نا تو یہ بہت عرصے پہلے ہی حکومت توڑ دیتے اور حکومت ختم کر دیتے، ان کا بس نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، اور اب تو بالکل نہیں ٹوٹ سکتا، اس لیے کہ دیکھیں جنید اکبر خان، عاطف خان، اسد قیصر صاحب، شکیل خان، علی امین گنڈاپور، یہ سارے کے سارے سہیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں کون کمبخت ہوگا جو جا کے دوسری طرف کھڑا ہو جائے جس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے؟ کس پارٹی کا فیوچر ہے یہاں پہ؟ سر جتنے آپ نے نام لیے ہیں سارے قابل احترام ہیں۔